السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پروگرام آدھا گھنٹہ پوری بات افسان شاکر کے ساتھ کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان سردیوں کے اس موسم میں رضائیوں میں بیٹھے بادام، اخروٹ اور مونگ پھلی پکوڑے سموسوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام کا جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں وہ برہان الحق جلالی صاحب ہیں۔ آپ ایک بڑی اچھی علمی شخصیت ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پہلے بات کا آغاز ہم اسی سے کریں گے کہ آپ کا جو بچپن تھا، پیدا کہاں پہ ہوئے، بچپن آپ کا کہاں گزرا، اور تعلیم جو ہے آپ نے کس طریقے سے کہاں پہ حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ جیسے ایک کم علم کو آپ نے موقع دیا، آپ کی بہت مہربانی۔ آپ نے سوال کیا میرے بچپن کے بارے میں۔ میرا بچپن شروع میں تو میں لالا مسا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے تعلیم شروع میں جہلم میں ہی حاصل کی ہے، ابتدائی تعلیم بھی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول، ادھر سے میٹرک کیا تھا میں نے۔ تو ادھر سے پھر میں آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں میرپور گیا تھا، گلزار حبیب۔ اس کے بعد میں نے محض شمس، یہ گجر خان کے پاس ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر لاہور گیا تھا جامعہ نظامیہ، وہاں پہ دورہ حدیث کیا ہے۔ تو اسی میں پھر میں نے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھی ہے۔ تو میں نے بی اے بھی کیا، تو اس وقت میں گجا والا وہاں پڑھا رہا تھا، وہاں پہ ہی پھر ساتھ ہی بی ایڈ بھی کیا۔ تو پھر اسی طرح آگے میں نے کئی جگہوں پہ پھر تدریس کی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھنے لکھانے کی طرف آپ کا کیسے رجحان ہوا، اور کوئی ایسی شخصیت تھی جس کو دیکھ کے آپ اس طرف آئے، اور اپنی کتابوں کا تعارف بھی کروا دیجیے گا جو آپ نے لکھی۔ شاکر صاحب، میں جو لکھنے لکھانے والا جو کام ہے، میں ابھی میٹرک کی تھی، میٹرک کرنے کے کچھ عرصہ بعد ہی، تقریباً 2003 کی بات ہے، تو میں پڑھ رہا تھا اپنا، کتابیں پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک رسالہ دیکھا، اس میں اپنے والد صاحب کا مضمون دیکھا۔ تو جب ان کا مضمون دیکھا تو ان کے مضمون کو دیکھ کے میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس فیلڈ میں آؤں، میں بھی کچھ لکھوں۔ تو ان سے رہنمائی لی، تو انہوں نے ہر موقع پر میری رہنمائی کی، اور میں آج جو اس مقام پہ ہوں یہ بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ تو والد صاحب سے میں رہنمائی لیتا رہا، تو پھر یہ لکھنے والا کام شروع کیا، اور تقریباً 2005 میں نے پہلی کتاب لکھی تھی، مقام والدین۔ تو اس کے بعد پھر میں نے 2006-07 میں دوسری کتاب لکھی تھی، صیام السالکین، رمضان، روزے اور ہم، یعنی رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، اور جو ہمارے معاملات ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس کے بعد پھر تیسری کتاب، اس وقت میں ابھی جامعہ نظامیہ لاہور پڑھ رہا تھا، سن 2008 کی بات ہے، اس وقت میں نے لکھی، وہ کریں ہم پہ یلغار، ہم منائیں ان کے تہوار۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو تینوں کتابیں لکھی تھی نا، یہ اس وقت ابھی میں پڑھ رہا تھا، اور اس وقت پڑھتے ہوئے یہ میں نے کتابیں لکھی تھی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کی کتاب جو مقام والدین کے بارے میں کچھ سنا، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس میں کس طرح کا کیا حوالے تھے، کس بارے میں لکھی گئی؟ جو میری جو کتاب تھی مقام والدین، یہ میرے اندر جو لکھنے کا اس کا شوق پیدا ہوا، میرے استاد تھے علامہ فیاض صاحب، ان کے پاس میں پڑھتا تھا، تو انہوں نے نا مجھے، جب میں مضامین لکھتا تھا رسالوں میں، تو میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے نا لائبریرین بنا دیا، لائبریری کی چابی دے دی۔ تو اسی لائبریری کے لیے نا کتب لینے کے لیے
ہم راولپنڈی اسلام آباد جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ میں اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ راولپنڈی گیا ہوا تھا, تو میں نے ادھر اولڈ ایج ہوم دیکھا. تو جب اس اولڈ ایج ہوم کو دیکھا تو اس میں جو والدین تھے ان کی جو حالت دیکھی, تو اس کو دیکھ کے پھر میرے اندر یہ شوق آیا کہ میں ان کے لیے, ان والدین کی وجہ سے جنہوں نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے لیے اتنی مشکلات برداشت کی, ان کے لیے کیوں نہ میں کوئی لکھوں. ادھر سے پھر میں نے جو کتاب تھی مقام والدین اس کو لکھنا شروع کیا, اور تقریباً 6-7 مہینے میں نے کہہ لیں کہ اس کے بارے میں تحقیق کی, کتابیں اکٹھی کی, اس میں سے چیزیں اخذ کی, اور پھر میں نے اس کو لکھا. صحیح. آپ کی کسی کتاب کے بارے میں سنا تھا کہ ہمسایہ ملک بھارت میں بھی پہنچی, وہ کسے پہنچی, کون سی کتاب تھی؟ وہ کہہ لیں کہ میرے مضامین تھے. اچھا. وہ ایک دوست کہہ لیں کہ ای میل کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے مضامین دیکھے ہیں, بریلی شیف انڈیا ادھر سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے, تو ادھر مضامین میرے شائع ہوئے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ مضامین ہم نے پڑھے ہیں, تو ہم آپ کے مضامین اچھے لگے ہیں, آپ کے جو کالم ہیں, تو ہم ان کو آپ کے مضامین اور کالم کو اکٹھا کر کے چھاپنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو پھر انہوں نے مجھ سے وہ کالم لیے تھے, مضامین لیے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو شائع کیا تھا. بہت اچھا. کتابوں سے آپ کالم نگاری کی طرف بھی آئے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے کالم بڑے تحقیقی کالم ہوتے ہیں, ان میں حوالے جو ہوتے ہیں بڑے جامع اور بڑے اچھے حوالے ہوتے ہیں, تو جو کہ آپ کو مقبولیت دے رہے ہیں عوام میں, اس بارے میں بتائیے کہ آپ کس طرح اس طرف آئے اور کیا وجہ تھی؟ میں کہہ لیں کہ کتب سے جو کالم کی طرف آیا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو جنریشن, آج کل کی جو جنریشن وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں لوگ, تو وہ کتب بینی کی طرف کم ہی لوگ توجہ کر رہے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ جو کالم ہے, یہ مضامین ہیں, یہ تھوڑے سے جامع ہوں گے, تو اس کا پڑھنے کا چلو تقریباً ہر ایک کے پاس ٹائم ہوگا, چھوٹا سا ہوگا, اس میں جامع بات ہوگی. اور یہ بھی جو میں مضامین لکھتا ہوں, کالم لکھتا ہوں, یہ پوری تحقیق کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں, تو پھر لکھتا ہوں. پھر اینڈ پہ کہہ لیں کہ اپنی طرف سے ایک بات میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو, تو یعنی کہ کوئی بھی انسان ہے تو وہ بشر ہے, وہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے, تو بڑے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے تحقیق کر کے تو پھر لکھتا ہوں. آپ کا تعلق درس و تدریس سے بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کے کالموں میں اخلاقیات جو ہیں وہ حاوی ہوتی ہیں, تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو آج کل کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں تربیت کی کوئی تھوڑی کمی نہیں واقع ہوگی؟ کیا تربیت بھی ساتھ ہونی چاہیے تھی جو نظر نہیں آ رہی؟ آپ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں شاکر صاحب, کہ جب تک تعلیم ہوگی نا تربیت کے بغیر, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو تعلیم ہو, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو, اخلاقیات کا بچوں کا درس دیا جائے, انہیں بتایا جائے اخلاقیات کا. جب بچوں کا اخلاقیات کا نہیں پتہ ہوگا, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, سچ کی طرف انہیں ترغیب نہیں دی جائے گی, تو پھر جو ہم انہیں درس و تدریس کر رہے ہیں اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. پہلے جب جتنے بھی پرانے اساتذہ تھے, تو آپ ان کو جب دیکھیں گے تو وہ پڑھاتے بھی تھے, ساتھ جو بچے کی اخلاقیات ہیں ان کی تربیت بھی کرتے تھے, اخلاقیات بھی انہیں بتاتے تھے کہ بیٹا یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹتے بھی تھے, اسے روکتے بھی تھے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں جو پرانے اساتذہ کے پڑھے ہوئے ہیں, جو طلباء ہیں, جو پرانے اساتذہ کے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں, آپ ان کو جب دیکھیں گے کسی بھی عہدے پہ پہنچے ہیں, کسی بھی مقام پہ پہنچے ہیں, ان کے اندر اخلاقیات ہوں گی, ان کے اندر تربیت ہوگی. تو یہ وہی تربیت ہے. تو جب آپ پڑھا رہے ہیں لیکن تربیت نہیں کر رہے تو پھر اس کا اثر نہیں ہوگا. جی.
اب اخلاقیات کی بات چل پڑی ہے تو ایک جنریشن گیپ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے آج کل کے نا، چھوٹوں نے بڑوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، بڑوں کے پاس ٹائم نہیں رہا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ والدین کو گھر کے بڑوں کو بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، ان پہ جو ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ فیملی جو ایک سسٹم ہوا کرتا تھا ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، والدین کو بھی بچوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اصل میں جو سب سے بڑی جو ہمارے اندر جو اس فیملی میں جو گیپ آ گیا ہے، ایک وجہ جو ہے نا وہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے. اسی وجہ سے کہہ لیں کہ فیملی جو ہے نا اس کے اندر گیپ آ گیا ہے. تو جب بچے بڑوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو انہیں کہہ لیں کہ اچھائی کا نہیں پتہ چلے گا، برائی کا نہیں پتہ چلے گا. تو بڑوں کو بھی بچوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور جب ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے، ان کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی وقت نکال کے آپ نے بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے. اور کئی بار والدین وہ کہہ لیں کہ ایسی ایج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب ان کے اندر ضد آ جاتی ہے تو انہیں برداشت کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہی وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی مشکلات برداشت کی ہیں اور جو ہمیں اس سٹیج پہ لے کر آئے ہیں. تو ان کے جو دیکھیں آپ اسلام کو، جب اسلامی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو والدین نے جو بچے کے لیے مشکلات برداشت کی ہیں، بچے اپنے والدین کو کئی آج بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کرا لیں تو ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو آپ جب والدین کے پاس بیٹھیں گے نہیں، اپنے بڑوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، یا بڑے اپنے والدین کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو پھر ظاہر ہے جو اخلاقیات ہیں، جو اچھائی برائی ہے، وہ پھر اس کا تصور پھر مٹ جائے گا. اس میں جو امتیاز ہے، وہ تمیز ہے، وہ ختم ہو جائے گی. جی جی. اچھا، آپ اتنا کام بچپن سے لکھنے لکھانے کی طرف لگ گئے ہیں، آپ کو ظاہر بات ہے اس میں خاندان کا بھی کچھ ٹائم لیتے ہوں گے، ظاہر بات ہے. تو گھر والے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں شاکر صاحب، جو سب سے بڑی جو سپورٹ تھی نا مجھے لکھنے لکھانے میں، جو سب سے بڑی سپورٹ تھی، حالانکہ آپ کو سچی بات بتاؤں کہ کئی افراد تھے جنہوں نے مجھے اس کام سے روکنے کی کوشش کی. صحیح. جنہوں نے کہہ لیں کہ میرے والد صاحب کے پاس بھی آ کے یہ بات کہی کہ اس سے جو ہے نا روکیں، یہ کس کام کی طرف لگ پڑا ہے. حالانکہ میرا جو دلی طور پہ جو تمنا تھی، خواہش تھی، وہ یہی تھی کہ چلو اس کام کے ذریعے کسی کی رہنمائی ہو جاتی ہے، کوئی ایک بھی وہ سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے، اس کی بھی آخرت سمجھ جائے گی، میری بھی آخرت سمجھ جائے گی. تو مجھے سب سے جو بڑی سپورٹ ہے نا وہ اپنے والد صاحب کی تھی. انہوں نے ہر مقام میں میری سپورٹ کی ہے. میں نے جب پہلی کتاب لکھی تو اس میں بھی بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کی تھی، خاص طور پہ انہوں نے. اور پھر میرے ایک استاد تھے علامہ فیاض صاحب، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کی. دوسری کتاب میں بھی میرے والد صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ 3-4 سال کے بعد پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیں شاکر صاحب، جب ہم پاکستان کے حالات کو اور ابھی جو بھارت کے حالات ہیں، ہندوستان کے حالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں نا تو پھر وہ جو قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ تھا نا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جو قائد اعظم کے فرماندات تھے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جو پاکستان ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ تاکہ ہمیں قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا. اور جن بزرگوں کی وجہ سے، جن بزرگوں نے اور قائد اعظم نے، علامہ اقبال کے اندر بھی عشق مصطفیٰ تھا، جس کو آپ اور میں وہ شمار ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح قائد اعظم کے اندر بھی، اور جو قائد اعظم کا وہ واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تھا کہ جب آپ لندن میں آرام فرما تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت بیداری میں آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا. تو وہ قائد اعظم جب واپس آئے،
اور ان کی نظر کرم سے ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ یہ پاکستان وہ تاکہ ہمیں قیامت رہے گا، اور جو پاکستان کا نام مٹانے والے ہیں وہ مٹ جائیں گے. دیکھیں میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایک ٹیم آئی تھی سروے کرنے والی، تو انہوں نے آخر پہ لکھا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جتنے بھی آئے ہیں حکمران تو کوئی مخلص نہیں ملا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان ابھی تک قائم کیوں ہے. تو جو میں نتیجہ نکالتا ہوں وہ قائم اسی لیے ہے کہ یہ اس میں بزرگان دین کی نظر ہے، اس پہ حال اللہ رب العزت کی خاص نظر ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی نظر ہے. تو جو انڈیا ہے وہ بھی کہہ لیں کہ خود ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ پاکستان کا ایک بھی بال بھی کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ جس پڑھنے پڑھانے سے تعلق آپ کا ہے، تو کیا شاعری کی طرف بھی آپ کا کبھی ذوق ہوا؟ پڑھنے کا سے ہے یا کبھی شاعری کرتے بھی ہیں؟ شاکر صاحب کچھ عرصہ پہلے شاعری کچھ کی تھی، لیکن اس کی طرف کوئی خاص نہیں اتنا رجحان رہا، کیونکہ میرا زیادہ وہ کام زیادہ وہ نثر والا ہی تھا، تو اسی طرف زیادہ لگاؤ رہا ہے. تو شاعری پہلے تھوڑی سی کی تھی، لیکن ابھی نہیں جائے. ٹھیک ہے. ابھی مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے کہ کہاں تک اپنے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کے لیے، اپنے لیے، پاکستان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل میں؟ انشاءاللہ شاکر صاحب ایک تو کہہ لیں کہ میری ایک تو خواہش ہے کہ انشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے، اور دوسرا جو میری خواہش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی طرف سے جو اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کا جو درس ہے، جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت کے فرمودات ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچاؤں. جتنا بھی ہو سکے ان سے اپنے جو یہ نوجوان نسل ہے، نئی جنریشن ہے، اس کو آگاہ کروں. تو جب یہ جنریشن اس کے اندر اخلاقیات آئیں گی، اس کے اندر جب بھی کوئی اچھائی برائی کا وہ میری وجہ سے اگر کوئی بھی ایک اچھے کام پہ آ گیا تو اس کی آخرت بھی سمجھ آئے گی اور میری بھی سمجھ آئے گی. بس یہی میرے اندر ایک مشن ہے کہ اسی کو لے کے میں چلا تھا کہ ان بزرگان دین کی تعلیمات اور آقا کریم علیہ السلام کے پیارے فرمودات اور اللہ رب العزت کے جو فرمودات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاؤں. اور اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو اس کی بھی آخرت سمجھ آئے گی، میری بھی سمجھ آئے گی. انشاءاللہ. ہمارے دیکھنے والے جو بھی مہمان یہاں پہ آتے ہیں دیکھنے والوں کو پیغام دیتے ہیں، کوئی اچھا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دینا چاہیں؟ ایک تو یہی پیغام ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کو اپنائیں، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث. شاکر صاحب دیکھیں، اگر کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آقا کریم علیہ السلام کی ایک بھی حدیث کو اٹھا لینا تو آپ اس کے اوپر تحقیق کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، بلکہ اپنے اندر یہ تصور پیدا کریں اور یہ اپنی طریقہ اپنا لیں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ کام کیا تو میں اس لیے کر رہا ہوں. آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، سوچیں کہ آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. اس طرح آپ کو سنت کا بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کا کام بھی ہو جائے گا. جی بہت اچھا. ہم اپنے چینل کے ذریعے ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں برہان الحق صاحب کے ساتھ ہی، تذکرۃ الاولیاء. اس بارے میں کچھ پروگرام کا کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں کہ کس طرح کی باتیں، معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں گی؟ انشاءاللہ بھی ہو جائے گا لوگوں کو. انشاءاللہ آصف لودھی صاحب نے کہا، شاکر صاحب آپ فرما رہے ہیں، تو جو تذکرۃ الاولیاء کے جو مجھے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، انشاءاللہ میں اس میں جو بزرگان دین کی تعلیمات ہیں
آپ کی سوانی زندگی ہے اس کو مختصر وقت میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے مہمان تھے برہان الحق جلالی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت سے نکالا آپ نے۔ تو آج کا پروگرام بھی آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں، تبصروں میں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ضرور تبصرہ کیجیے آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو جو ہے جن کی باتیں جن کا جو کام سامنے آنا چاہیے، تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔